ملنے کو تو ہزاروں لوگ مل جاتے ہیں، لیکن ہزاروں غلطیاں معاف کرنے والے ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے۔ اصول زندگی: میری بنیاد محبت ہے، میرا ہتھیار علم ہے، میری خوراک یقین ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے ہی آتی ہیں۔ بڑھاپا آ کے جاتا نہیں، جوانی جا کے آتی نہیں، اسی لیے وقت کی قدر کرو۔ آج کا پیغام: کسی کی ضرورت تمہارے ہاتھ یا بات سے پوری ہو جائے تو اس کو مایوس مت کرو۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت سے نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ رب العزت سب کچھ معاف کر دے گا، لیکن اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر گستاخی کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کو دنیا میں بھی عذاب دے گا اور آخرت میں بھی۔ اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ ابو جہل، ابو لہب سے لے کر اب تک جس نے گستاخی کی ہے، سب کی ہسٹری چیک کر لو۔ بہت کچھ بدل جاتا ہے وقت کے ساتھ۔ پہلے ہم ضد کیا کرتے تھے اور اب ہم سمجھوتے کرتے ہیں۔ فرمان امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ: سردی کا موسم عبادت گزاروں کے لیے غنیمت ہے۔ اپنے بیماروں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو۔ موت تو دور کی بات ہے، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا کوئی بیماری بھی آپ کو نہیں چھو سکتی۔ اور میں نے لوگوں سے زیادہ اپنے رب کو راضی کرنا ضروری سمجھا۔ کبھی کبھی جو دعاؤں سے نہیں مل سکے وہ صبر سے مل جاتا ہے۔ بے شک ہر ٹوٹی ہوئی چیز مجھے میرے رب سے جوڑتی ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ 4 دن کی محبت کے لیے روتے ہو، رب سے محبت کر کے دیکھ، وہ تمہیں کبھی رونے نہیں دے گا۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلا، جب بولو تو سچ بولو۔ دوسرا، جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ تیسرا، جب امانت لو تو اسے ادا کرو۔ چوتھا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ پانچواں، اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو۔ اور چھٹا، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، یعنی کسی پر ظلم نہ کرو۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے، جبکہ نعمتوں کی حفاظت شکر سے کیجیے۔ حضور کی بارگاہ خدا میں مقبولیت: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ کے لیے حکومت کی دعا مانگی تو انہیں حکومت حاصل ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے مستجاب الدعوات ہونے کی دعا کی تو وہ جس کے لیے بھی دعا کرتے تھے ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ اعمال ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے میں تم سب سے افضل ہوں۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ اپنی بیویوں کو مارنے والے اچھے لوگ نہیں ہیں۔ 2 گھوٹ اللہ کو بہت پسند ہے، ایک غصے کا اور دوسرا صبر کا۔ قیامت کی نشانی: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جب تم دیکھو کہ مکۃ المکرمہ کی زمین چیر کر نہروں جیسی بنا دی جائے اور مکۃ المکرمہ کی عمارتیں پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابر بلند و بالا ہو جائیں تو سمجھ لو کہ قیامت تمہارے سر پر آ چکی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جمعے کے دن 6 لاکھ انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ بارش کے وقت اور کعبے کو دیکھ کر دعا مانگنا سنت ہے۔ یا رب، مغرور کرنے والی دولت نہ دے اور مایوس کرنے والی غریبی نہ دے۔ محلے کی مسجد میں جاتے نہیں، مدینے میں مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں، کڑوا سچ۔ تہجد اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسا بند دروازہ ہے جو صرف تہجد کی عبادت سے ہی کھلتا ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ جس دروازے سے شک اندر آتا ہے، محبت اور اعتماد اسی دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ، پرندوں میں سب سے زیادہ عقل مند پرندہ کبوتر ہے۔
ستارے کیوں ٹوٹتے ہیں؟ اکثر رات کے وقت دیکھتے ہیں کہ ستارہ ٹوٹا اور پھر غائب ہو گیا۔ یہ دراصل جب شیطان اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ستارے سے مارا جاتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص تلاوت قرآن کا عادی ہوگا وہ اس حالت کو نہ پہنچے گا کہ اس کی عقل اور حواس قائم نہ رہے۔ امیر اہل سنت، عقل مند وہی کامیاب ہے جس نے اپنے عقل کو اللہ و رسول کی اطاعت میں استعمال کیا۔ ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں اور قرآن مجید کے راز سورتوں کے شروع میں آنے والے حروف ہیں۔ جو شخص دن کی ابتدا میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اس کی سب حاجات پوری کر دی جائیں گی۔ نماز کے لیے سستی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے افضل ہے۔ حضرت امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اس کی دو چیزیں سب سے زیادہ قیمتی ہیں، اس کا دل اور اس کا وقت۔ اگر اس نے اپنے وقت اور دل کو فضولیات بیکار کاموں میں برباد کر دیا تو وہ بہت سے فائدوں سے محروم رہ جائے گا۔ آج کے اعمال کا جائزہ لے لیجیے۔ ارشاد حضرت ابو عثمان، دل کی سختی کی نشانی یہ ہے کہ سمجھانے کا فائدہ نہ ہو، نصیحت اثر نہ کرے اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی برکت بھی ظاہر نہ ہو۔ اللہ چاہے تو کتے کو پانی پلانے والے کو بھی بخش دے تو انسان کے ساتھ بھلائی کرنے والے پر کتنا مہربان ہوگا۔ مہکتے الفاظ، اچھا مال وہ ہے جو حلال کمایا ہو اور حلال خرچ کیا ہو۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر یہ عمل صحیح ہوا تو کامیابی اور نجات ہے، اور اگر یہ ٹھیک نہ ہوا تو وہ ناکام ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کی طرف دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کمتر ہوں، ان کی طرف نہ دیکھو جو بے شک پر ہو۔ عدل و انصاف کرنے والے اللہ کے دربار میں نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں اہل و عیال کے بارے میں عدل انصاف سے کام لیتے تھے۔ فرمان مصطفیٰ، جس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو جائے اور اس کے باوجود اس کی برائیوں پر اس کی اچھائیاں غالب نہ ہوں تو اسے جہنم کی آگ میں جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اگر دلوں کو فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنی آواز کا لہجہ نرم رکھیں، اس کا اثر تلوار سے زیادہ ہوتا ہے۔ دین میں آسانی ضرور ہے مگر دین میں منمانی نہیں۔ کوشش کیا کرو کہ دن کا آغاز قرآن کریم سے شروع ہو، انشاءاللہ۔ گھبرانا مت، بس اللہ پر بھروسہ رکھنا، وہ سب مشکل آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ بغیر مشقت کے انسان کو بلند رتبہ حاصل نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی لپٹوں میں سے ہے، اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ ہم نے مسجد سے آنے والی آواز کو اگنور کیا، ہمارے لیے مسجد کے دروازے بند ہونے لگے۔ اس سے پہلے کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں ہمیں فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، آمین۔ اللہ، جب تیرا غضب اور قہر اتنا دردناک ہے تو قیامت کا منظر کیا ہوگا؟ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، آمین۔ نام کی برکت، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دسترخوان پر کوئی احمد یا مصطفیٰ نام کا ہو تو اس جگہ پر ہر روز 2 برکت نازل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم باجماعت نماز پڑھنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ ہم اپنی نمازی درست کر لیں، نماز ہمیں درست کر دے گی۔ استغفار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم میں آزادی اور بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ بازار میں اللہ پاک کا ذکر کرنے والے کے لیے ہر بال کے بدلے میں قیامت میں نور ہوگا۔ پانی پلانا بھی صدقہ ہے، لہٰذا اپنے گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کر کے رب کی خوشنودی حاصل کریں۔ ہمیشہ ان برانڈڈ چیزوں کا ہی استعمال کریں۔ ہونٹوں کے لیے سچ، زبان کے لیے دعا، آنکھوں کے لیے رحم، ہاتھوں کے لیے صدقہ، دل کے لیے محبت، چہرے کے لیے ہنسی اور بڑا بننے کے لیے معافی۔ مومنین کی روحیں ہر شب جمعہ، روز عید
روز عاشورہ اور شب برات کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہیں اور ہر روز غمناک بلند آواز سے ندا کرتی ہیں کہ اے میرے گھر والوں، اے میری اولاد، صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اللہ پاک فرماتا ہے، جو میرے ذکر کے سبب سے دعا کی فرصت نہ پائے اسے سب مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ اے ہمارے رب، ہمیں سیدھی راہ پر چلا، اور وہ اللہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ چہرے پہ بے نوری اور تنگ حالی نہیں ہوتی، نماز ہر وقت جو تم نے ٹالی نہیں ہوتی، نماز پڑھنے کے اگر پیسے ملتے تو کوئی بھی مسجد کبھی خالی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگ اس کے سامنے ادب سے کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی عیادت کرنے جاؤ اور غلام کو آزاد کراؤ اس کی قیمت ادا کر کے۔ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ جاؤ گے۔ دعائیں مل جائیں آپ سب کی، بس وہی کافی ہے، دوائیں تو قیمت ادا کرنے پر بھی مل جاتی ہیں۔ شکایت تو بہت ہے مگر پھر یہ دل بولا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کریم اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے وہ بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز کا جماعت کے ساتھ کتنا ثواب ہے تو ضرور کولوں کے بل گھسیٹتے ہوئے ان کے لیے آئیں۔ حضرت مولا علی، ایک شخص نے مولا علی سے فرمایا، بھائی اور دوست میں کیا فرق ہے؟ مولا علی نے فرمایا، بھائی تو سونا ہے اور دوست تو ہیرا ہے۔ اس شخص نے پوچھا، ایسا کیوں؟ مولا علی نے فرمایا، تو سنو، ہیرا ٹوٹ جائے گا تو جوڑا نہیں جا سکتا اور سونا ٹوٹ جائے تو ہک لگا کر بن سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ خود کو ہمیشہ اسپیشل سمجھو کیونکہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی فالتو نہیں بناتا۔ ماشاءاللہ۔ شیطان ابلیس کا پسندیدہ کام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا تخت سمندر پر لگاتا ہے اور پھر اپنے لشکر پھیلا دیتا ہے، ان میں سب سے زیادہ فتنہ گر اس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ایک آتا ہے اور کہتا ہے، میں نے فلاں فلاں کام کیا، ابلیس کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک اور آتا ہے، کہتا ہے میں نے بیوی اور شوہر کے درمیان جدائی کروا کر چھوڑی، ابلیس اسے خود سے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے تو نے تو کمال کر دیا۔ ایک شخص غصے کا بہت تیز تھا، ایک عالم نے اسے مشورہ دیا، جب غصہ آئے تو جنگل جا کر درخت میں کیل ٹھوکنا۔ اس نے ایسا ہی کیا، آخر ایک دن اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے عالم کو بتایا، عالم نے کہا اب اس درخت سے وہ کیلیں نکال لو۔ آدمی نے کیلیں نکال لی لیکن درخت میں سوراخ ہو گیا۔ عالم نے کہا، یہ وہ سوراخ ہے جو تم غصے کی حالت میں جو امانت میں خیانت کرتا ہے اس کا ایمان کامل نہیں۔ آج کا پیغام، چہرے پہ بے نوری اور تنگ حالی نہیں ہوتی، نماز ہر وقت جو تم نے ٹالی نہیں ہوتی، نماز پڑھنے کے اگر پیسے ملتے تو کوئی بھی مسجد خالی نہیں ہوتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کریم اس کی عمر میں برکت کر دیتا ہے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر انہوں نے دوبارہ عرض کیا کہ پھر آپ نے یہی فرمایا، تمہاری ماں۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا، ماں کے بعد کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والد، باپ۔ حضرت یونس بن عبید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کی زبان اچھی رہتی ہے اس کے لیے سب کام اچھے رہتے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر بات کرنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا۔ میں نے سمے سے پوچھا، تو کس کا ہے، امیر کا یا غریب کا؟
سمے ہنس کر بولا، جس نے میری قدر کی میں اس کا ہوں۔ اللہ اگر مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ کسی نے مٹکے سے پوچھا، تم اتنے ٹھنڈے کیسے رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا کہ جس کا بھوت، بھوش اور ورتمان سب مٹی سے بنا ہو تو اسے گھمنڈ کس بات کا؟ نہ گیتا بری ہے، نہ قرآن برا ہے، نہ ہندو برا ہے، نہ مسلمان برا ہے، نہ خدا برا ہے، نہ بھگوان برا ہے، بھیجے میں جو گھسا ہے وہ شیطان برا ہے۔ جو ویکتی تھوڑے میں بھی خوش رہتا ہے، سب سے ادھک خوشی اسی کے پاس ہوتی ہے۔ ستیہ وچن دنیا کا نیم ہے صاحب، جب تک پیسہ ہے تب تک ہاؤ آر یو، اور پیسہ ختم تو ہو آر یو۔ ڈیلیٹ جتنی تیزی سے ہوتا ہے اتنی تیز ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا، کیونکہ سمے سرجن میں لگتا ہے وسرجن میں نہیں، چاہے وہ اپلیکیشن ہو یا رشتے۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا نام ہے زندگی، اور جس کی گارنٹی ہے اس کا نام ہے موت۔ جندب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے ارشاد فرمایا، خبردار تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، خبردار تم لوگ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، بے شک میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں۔ یاجوج اور ماجوج۔ زینب بنت حجس رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لائے، آپ کچھ گھبرائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ملک عرب میں اس برائی کی وجہ سے بربادی آ جائے گی جس کے دن بہت قریب ہیں، اور یاجوج اور ماجوج نے دیوار میں اتنا سوراخ کر دیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی اور اس کے قریب کی انگلیوں میں ہلکا سا حلفہ بنا کر بتایا۔ ام المومنین زینب بنت حجس رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس کے باوجود ہلاک کر دیے جائیں گے کہ ہم میں نیک لوگ بھی موجود ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فسق و فجور بڑھ جائے گا تو یقیناً بربادی ہوگی۔ کیا فرق پڑتا ہے ہمارے پاس کتنے لاکھ ہیں، کتنے کروڑ ہیں، کتنے گھر ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں؟ کھانا تو بس 2 ہی روٹی ہے، جینا تو بس ایک ہی زندگی ہے۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے کتنے پل ہم نے خوشی سے بتائے، کتنے لوگ ہماری وجہ سے خوشی سے جیے۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریے گا، اور اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔